ایمان دنیا کی نعمتوں میں اور دنیا کی دولت میں سب سے بڑی نعمت ہے، ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، سارے انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے، مگر ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے اور حق کی وصیت کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے یہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں۔ اللہ کے ذکر سے تو لوگوں کو سکون مل سکتا ہے، لوگوں کو اطمینان مل سکتا ہے، اللہ کے ذکر سے، ایمان سے، توحید سے، ہدایت سے لوگوں کو سکون مل سکتا ہے۔ اگر ہدایت نہیں، ایمان نہیں، توحید نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں تو انسان کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی بھی اسے اچھی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان کو حیات طیبہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ شیخ صالح الفوزان نے اور دوسرے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اس سلسلے میں نقل کی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ کسی بھی انسان کے اصلی سکون کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا وہ شکر گزار ہو، اور ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے۔ کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ آزمائش سے خالی نہیں، ہر انسان آزمائش سے دوچار ہے۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں جو فتنے کا زمانہ ہے، تو ان سے پہلے جو ایمان والے دنیا میں آئے ان کو زمین میں گاڑ کر کے ان کے اوپر آرا لگا کر چیخ دیا جاتا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور جسم کے اوپر لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی تھی، گوشت کو جسم سے نکال دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ لوگ دین سے نہیں پھرتے تھے، دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ خباب کا واقعہ ہے، خبیب کا واقعہ ہے، بہت سارے، بلال کا واقعہ ہے، سمیہ کا واقعہ ہے، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ساری تکلیفوں کے باوجود وہ لوگ دین سے نہیں پھرے۔ تو آج میرے بھائیوں، دنیا والے آج ہم کو بھی تکلیفیں دے رہے ہیں، ایمان لانے پر، اسلام لانے پر، مسلمان ہونے پر بہت سارے تکلیفیں ہم کو بھی دی جا رہی ہیں، تو ہم کو بھی ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، کبھی بھی گھبرانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا، قسم اللہ کی یہ دین پورا ہو کر کے رہے گا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ منہ کے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنی روشنی کو، اللہ ایمان کو مکمل کر کے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنو آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد سے گناہ ہوتا ہے اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن۔ محترم سامعین کرام، خواتین، حضرات، اللہ رب العالمین کا بہت بہت شکر اور اس کا احسان اور اس کا فضل اور اس کا انعام ہے، اور اس کے لیے تمام تعریف ہے کہ اس ذات بابرکت نے اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہمیں اور آپ کو جمع اور اکٹھا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم لوگوں کو اس گھر میں جمع اور اکٹھا کیا ہے، اللہ ہم تمام بھائیوں اور بہنوں کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں ہم سبوں کو جگہ عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، بڑی ہی عظیم اور بہت ہی مبارک آیت ہے، اور تمام آیتیں مبارک ہیں اور عظیم ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے کوئی بھی مرد ہو یا عورت ایمان لانے کے بعد اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اسے ہم پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا فرمائیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ہے
اس کا ہم اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایمان دنیا کی نعمتوں میں اور دنیا کی دولت میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے انسان خسارے میں ہے اور نقصان میں ہے مگر ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے اور حق کی وصیت کرنے والے اور صبر کی تلقین کرنے والے، یہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو ایمان والا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی جو بھی دولت کسی کے پاس ہے اور ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ خسارے اور نقصان میں ہے۔ اگرچہ ساری دنیا اس کے قدموں میں موجود ہے اور ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے، وہ فرعون کیوں نہ ہو، وہ قارون کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک وہ خسارے اور نقصان میں ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہے اس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی تو وہ نقصان میں نہیں، وہ فائدے میں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کے لیے حقیقی کامیابی ہے۔ تو جہنم سے کون بچایا جائے اور جنت میں کون داخل کیا جائے؟ جو اہل ایمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ کافر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہیں گے، جہنم سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جس کے دل میں رائی کے برابر اور ذرے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا، توحید اس کے پاس موجود ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اگر سزا بھی دے گا تو اس کو وہاں سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن کافروں اور مشرکوں کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ اسے جہنم سے نکالا جائے گا کبھی بھی، بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش وہ جہنم میں رہے گا۔ تو کامیابی کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ آج دنیا حیات طیبہ اور اچھی زندگی کی تلاش میں ہے، راحت و سکون کی متلاشی ہے دنیا۔ انسان چاہتا ہے اسے سکون ملے، اسے اطمینان ملے۔ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے انسان طرح طرح کے وسیلے اور طرح طرح کے ذرائع اختیار کرتا ہے جس کے ذریعہ اسے سکون مل جائے۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو مال کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس مال کے ذریعہ ان کو سکون مل جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں اور سفر کے ذریعہ اپنے سکون کو تلاش کرتے ہیں اور خوش رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی غرض ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے سکون کا متلاشی ہے اور وہاں اچھی زندگی کی تلاش میں وہ رہتا ہے۔ لیکن جو اچھی زندگی کی شکل و صورت اور جو کیفیت قرآن نے ہمیں پیش کیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس اچھی زندگی کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اگر وہ طریقہ انسان اختیار کرے تب اس کو حیات اور سکون اور اطمینان مل سکتا ہے، ورنہ کہیں اس کو اطمینان نہیں ملے گا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو سکون مل سکتا ہے، لوگوں کو اطمینان مل سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے، ایمان سے، توحید سے، ہدایت سے لوگوں کو سکون مل سکتا ہے۔ اگر ہدایت نہیں، ایمان نہیں، توحید نہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں تو انسان کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا، کبھی بھی اسے اچھی زندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اچھی زندگی حاصل کرنے کے اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ کو اور سارے بھائیوں اور بہنوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس تھوڑے سے وقت میں تھوڑی سی باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ انسان کو حیات طیبہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ شیخ صالح الفوزان نے اور دوسرے علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں اس سلسلے میں نقل کی ہے۔ اس میں ایک بات تو یہ بتائی ہے کہ کسی بھی انسان کے اصلی سکون کے لیے ضروری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا وہ شکر گزار ہو، اور ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اے انسانوں جو بھی نعمت تم کو ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی، وہ دنیا کی ہو، وہ دین کی ہو، جو بھی نعمت ہمارے پاس، آپ کے پاس، دنیا میں کسی کے پاس بھی نعمت موجود ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں اور شام میں دعا پڑھتے تھے اور اپنی امت کو آپ نے دعا سکھائی کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر،
اور شام میں کہتے تھے کہ اللہم ما انسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی ترجمانی کی ہے، اس سے بہترین ترجمانی کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ آخری چیز ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو چکا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخری نبی، آخری رسول، خاتم النبیین بنایا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت کو ختم کر دی گئی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا، کوئی رسول اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ تو جو کچھ بھی لینا ہے کائنات والوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے فرامین سے، آپ کے طور طریقے سے، آپ کے اخلاق حسنہ سے، وہ چیزیں ہمیں اور آپ کو حاصل کرنی ہے، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے وہ اعمال ہو، چاہے وہ معاملات ہوں، جو بھی معاملہ ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بتانے والا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہم ما اصبح بی من نعمہ، اے اللہ آج کی صبح میں جو بھی نعمت مجھ کو ملی ہے، یعنی تیری مخلوق میں سے کسی کو بھی ملی ہے، وہ تیری طرف سے، فمنک وحدک لا شریک لک، وہ تیری طرف سے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور اے اللہ شام میں آج جو نعمت مجھے ملی ہے یا تیری مخلوق میں سے کسی کو بھی ملی ہے، وہ صرف تیری طرف سے، تیرے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں۔ فلک الحمد ولک الشکر، حمد تیرے لیے اور شکر تیرا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اگر آپ سعادت مند زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، ہمیں کچھ ملا ہی نہیں، دوسروں کو دیکھ دیکھ کر کے پریشان رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیے گا پوری دنیا شرک کی غلاظت کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، اور اللہ نے آپ کو توحید والا، ایمان والا، کلمے والا بنایا ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ یہ نعمت اللہ نے ابو جہل کو نہیں دیا، ابو لہب کو نہیں دیا، یہ نعمت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ابو طالب کو نہیں دیا، یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی۔ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کو کچھ بھی نہ ملے، ایمان کی دولت پر آپ کو کتنا خوش ہونا چاہیے، کتنا مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ساری دنیا و آخرت کی کامیابی ایمان میں رکھی ہے، اور ایمان کو اللہ نے آپ کو اور ہم کو عطا فرمایا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، بہت سارے لوگ دنیا کے اندر بدعات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد ہو رہی ہے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو بھی دین میں نئی چیز نکالے گا وہ مردود ہے، اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا، ختم کر دیا، نہ کچھ بڑھایا جائے گا نہ کچھ گھٹایا جائے گا۔ اس کے باوجود آج یہاں پر کوئی بدعت، وہاں پر کوئی بدعت، وہاں پر کوئی بدعت، دنیا میں یہ کام جاری ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ان کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی۔ تو اگر آپ صرف اس نعمت پر غور کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا ہے، کہ آپ ہمیشہ سنت کی تلاش میں رہتے ہیں، معمولی سے معمولی سنت بھی آپ کو بڑی عظیم سنت معلوم ہوتی ہے، اور لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، لیکن آپ الحمدللہ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادنا سی بھی سنت پر عمل کرتا ہے تو بڑا عظیم انسان ہے وہ، اس لیے کہ دنیا کے سب سے عظیم انسان کی پیروی کر رہا ہے، اور اس کو عظیم کس نے بنایا؟ جو ساری کائنات کا عظیم ہے، رب العالمین ہے، اس نے انہیں عظیم بنایا ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم کریں۔ اس کے علاوہ اگر دنیا کی طرف اگر آپ نظر ڈالیے گا، دنیا میں جب آئیے گا تو اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ پورے جسم کے اوپر اگر آپ دیکھیے گا تو سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک، اپنے آپ کو دیکھیے اور دوسرے کو دیکھیے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں آنکھ دیے، ہمیں کان دیا، ہمیں سوچنے کی اللہ نے صلاحیت دی، اللہ نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اچھی بیوی عطا فرمائی، زوجہ صالحہ عطا فرمایا،
جس کے لیے ہم دعائیں کرتے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ میری اولاد کو، میری بیویوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یہ معمولی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. آپ دیکھیے گا بہت ساری اولاد ایسی ہے جو گمراہیوں کے راستے پہ چل رہی ہے. آپ کی اولاد ہے جو آپ کی اطاعت کر رہی ہے، آپ کی فرمانبرداری کر رہی ہے، آپ کے ساتھ مسجد آ رہی ہے، فجر کی نماز ادا کر رہی ہے، قرآن کریم کو حفظ کر رہی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہی ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہے. معمولی نعمت نہیں ہے میرے بھائی، بہت بڑی نعمتیں ہیں یہ ساری. ہر نعمت کے اندر ہزاروں اور سینکڑوں نعمتیں آپ کو ملی. تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری یہ نعمتوں کو بڑھاتی بھی ہے، اس میں برکتیں عطا فرماتی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھاؤں گا. کتاب و سنت سے جڑیے اور جڑیے، کتاب و سنت، صحیح سنت کی تبلیغ کیجیے، اس کی اشاعت کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر کتاب و سنت کی محبت کو اور زیادہ پیدا کر دے گا. آپ لوگوں کے لیے رہبر بنیں گے، لوگوں کے لیے ہادی بنیں گے، لوگوں کے لیے نور کا ذریعہ بنیں گے، ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. تو آپ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا. کہ جو کسی بھی انسان کو ہدایت کی طرف بلائے گا تو جتنے لوگ ہدایت پر عمل کریں گے سارے لوگوں کی ہدایت کا ثواب اس سے ملے گا، اور ان کے عمل کرنے میں کوئی کمی اللہ رب العالمین ثواب میں ان کے کوئی کمی نہیں کرے گا. تو فائدہ ہی فائدہ ہے میرے بھائی. تو نعمتوں پر شکر گزاری یہ انسان کی زندگی کو باسعادت بناتی ہے. ہر انسان نعمتوں کا شکر گزار ہو. جو چیز نہیں ملی ہے اس پر بھی ہمیں راضی رہنی چاہیے. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ. اللہ نے جو تقسیم ہمارے لیے کر دیا ہے، جو دے دیا ہے، اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. قناعت انسان کے اندر ہونی چاہیے، ہمیشہ گھبرایا ہوا نہ رہے، پریشان حال دکھائی نہ دے. اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کرو. دنیا کے معاملے میں اوپر والے کو مت دیکھو، نیچے والے کو دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر ہم کو بنایا ہے. تب تم اپنے رب کا شکریہ ادا کر پاؤ گے. اور جب ہمیشہ دیکھیں گے ہمیں 5 لاکھ مل رہا ہے، کسی کو 10 لاکھ مل رہا ہے، کسی کو 20 لاکھ مل رہا ہے، آج میرے پاس یہ گاڑی ہے، کسی کے پاس 10 گاڑی ہے، اگر اس طریقے سے انسان دیکھتا رہے گا تو کبھی بھی وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہوگا. میرے بھائی یہ مسجد جو آج موجود ہے الحمدللہ اس شہر کے اندر بہت بڑی نعمت ہے. بہت ساری جگہوں میں آپ جائیے گا تو لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، لوگ کرائے کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں. بہت سارے شہروں میں جائیے تو آپ دیکھیں تو اللہ نے جو بھی نعمتیں ہمیں اور آپ کو دی بہت زیادہ ہیں. ان نعمتوں پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نماز کے بعد ہمیشہ پڑھنا چاہیے رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اعیننی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ اپنے ذکر کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ شکریہ ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وعلی حسن عبادتک، اور اچھی طرح سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس میں اخلاص ہو اور اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی ہو. تو میرے بھائیو یہ شکریہ بہت بڑی نعمت ہے، اور شکریہ کی بھی اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے. اس لیے کہ بغیر توفیق مانگے کچھ نہیں مل سکتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ بغیر توفیق کے آپ شکریہ ادا کر پائیں گے، نہیں، شکریہ کی بھی توفیق اللہ سے آپ کو مانگی. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے؟ وَإِذَا ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، کہ اس دنیا میں جو بھی انسان ہے وہ آزمائش سے خالی نہیں. ہر انسان آزمائش سے دوچار ہے. خاص طور سے آج کے زمانے میں جو فتنے کا زمانہ ہے، ہر جگہ انسان آزمایا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائش دنیا میں نبیوں کی ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کچھ دنوں پہلے آپ سماعت کر رہے ہیں، اور ان کی قربانی کا ذکر ہمارے سامنے آیا، ان کی مثال آئی، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے قربانی ادا کی. سنت ابراہیم علیہ السلام وعلی نبینا علیہ السلام، یہ ان کی سنت ہے، عظیم سنت ہے. ان کی عظیم قربانی کو اللہ نے پیش فرمایا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین انسانوں کو آزماتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے دنیا کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ کہتا ہے کہ ہر چیز کے ذریعے ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہارے ایمان کی آزمائش ہم کریں گے. اس سے کوئی بھی شخص بچا ہوا نہیں.
اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ایمان لانا، یہ کہہ دینا ہمارے لیے کافی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہمارے لیے کافی ہے، ہمارا امتحان نہیں لیا جائے گا، ہماری آزمائش نہیں ہو پائے گی؟ جو ایمان میں جتنا زیادہ قوی ہوگا، جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کا امتحان اسی اعتبار سے ہوگا، اس کا امتحان اسی اعتبار، اس سے کوئی بھی شخص بچا ہوا نہیں۔ تو آزمائشوں میں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں صبر کرنا ہے، صبر کرنا، ٹھیک ہے، وَإِذَا ابْتُلِيَ فَصَبَرَ، جب آزمائشوں سے دوچار کیے جاؤ تو صبر کرو، اور صبر کا بدلہ بہت ہی حسین ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو اللہ بے حساب ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صبر یہ ایمان کا بڑا حصہ ہے، صبر یہ ایمان کا بڑا حصہ ہے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ ایمان لائے، آپ ایمان لا الہ الا اللہ پڑھ لیے بس آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، ختم ہو گیا، نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اتنا ظلم ڈھایا گیا، اتنی پریشان کیے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرتے، ہمارے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا، الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، آپ ہمارے لیے کیوں نہیں دعا کرتے، کیوں نہیں مدد مانگتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے جو ایمان والے دنیا میں آئے ان کو زمین میں گاڑ کر کے ان کے اوپر آرا لگا کر چیر دیا جاتا تھا، جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور جسم کے اوپر لوہے کی کنگھیاں پھیری جاتی تھی، گوشت کو جسم سے نکال لیا جاتا تھا، پھر بھی وہ لوگ دین سے نہیں پھرتے تھے، دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ خباب کا واقعہ ہے، خبیب کا واقعہ ہے، بہت سارے، بلال کا واقعہ ہے، سمیہ کا واقعہ ہے، بہت سارے واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ساری تکلیفوں کے باوجود وہ لوگ دین سے نہیں پھرے۔ تو آج میرے بھائیوں، دنیا والے آج ہم کو بھی تکلیفیں دے رہے ہیں، ایمان لانے پر، اسلام لانے پر، مسلمان ہونے پر بہت سارے تکلیفیں ہم کو بھی دی جا رہی ہیں۔ تو ہم کو بھی ان سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے، کبھی بھی گھبرانا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا، قسم اللہ کی یہ دین پورا ہو کر کے رہے گا، یہ دین مکمل ہو کر کے رہے گا۔ اور اللہ قرآن میں ارشاد فرمایا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہیں اللہ نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، لوگ سوچتے ہیں کہ منہ کے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھا دیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا، واللہ متم نورہ، اللہ اپنی روشنی کو، اللہ ایمان کو مکمل کر کے رہے گا۔ اس لیے گھبرانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، صبر کرنا ہوگا، تب آپ کو اچھی زندگی عطا ہوگی۔ گھریلو مسائل میں بھی انسان صبر نہیں کر پاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ساری چیزوں میں صبر کی ضرورت ہے۔ جتنا بڑا کام ہے اسلام کی، اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے عظیم صبر کی ضرورت ہے، دل کی قوت کی ضرورت ہے، یہ ارادوں کی قوت کی ضرورت ہے، اپنے اندر قوت پیدا کیجیے۔ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کمزور مومن سے بہتر اللہ تعالیٰ کے نزدیک طاقتور مومن ہے۔ اپنے اندر ایمان کی طاقت، جسم کی طاقت، عزیمت کی طاقت اپنے اندر پیدا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ پہلی چیز میں نے بتایا نعمتوں پر شکر گزاری، دوسری چیز میں نے بتایا کہ پریشانیوں میں صبر کرنا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، کوئی بھی انسان گناہ سے خالی نہیں، ہر انسان گناہ گار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنو آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی تمام اولاد سے گناہ ہوتا ہے، اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے، استغفار کرے، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف تھے، معصوم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ کرتے بھی نہیں تھے، اس کے باوجود استغفار اتنا کثرت سے کرتے تھے کہ ہم لوگ اس کو بیان نہیں کر پائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی استغفر اللہ فی کل یوم مرہ 100 مرہ، لوگوں استغفار کرو، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو استغفار بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو دنیا و آخرت کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جنت ہے، جنت کا ایک درخت ہے اس انسان کے لیے، مرد ہو یا عورت، جو اپنے صحائف اعمال میں، جو اپنے اعمال میں، نام اعمال میں کثرت سے استغفار کو پائے گا۔ قیامت کے روز جب نام اعمال ہم کو دیا جائے گا تو اس نام اعمال میں جس انسان کی کثرت سے استغفار اس نے دنیا میں کیا ہوگا، اور وہاں جب اپنے سامنے اس کو پائے گا تو اس کے لیے طوبیٰ ہے، اس کے لیے جنت ہے۔ اور سارے مسلمانوں کے عمل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور نوح علیہ السلام کے ذریعہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے گا۔ اگر قحط سالی ہے تو اللہ اس کو دور فرما دے گا، اولاد میں اللہ اضافہ کرے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو بھی آدمی اپنے کسی مسئلے کو لے کر آتا تھا اس کو کہتے تھے تم کثرت سے استغفار کرو، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل، اس کا حل کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں پر نادم ہو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اللہ کے سامنے، اور اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام مسئلے کو حل فرما دے گا۔ یہ جمعہ کا دن ہے، بہت ہی مبارک دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کون سی گھڑی اور کون سا وقت ہے جس میں دعا قبول کی جاتی ہے۔ راجح قول اس سلسلے میں یہ ہے علماء کا کہ عصر سے لے کر کے مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہے، جو حصہ ہے، اس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے آج ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اکٹھا فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں ہم لوگوں کو جمع فرمائے، اکٹھا فرمائے، اور جو لوگ بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ان کی دعوت کو کامیاب بنائے، اللہ تعالیٰ سبھی مسلمانوں کو اسلام کے ساتھ، کتاب اللہ کے ساتھ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ پکا سچا مسلمان بنائے، اللہ ایمان والا بھائی بنائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اللہ ہمیں بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ رکھے۔ جو بیمار ہیں، یہاں موجود ہیں یا کہیں بھی موجود ہیں، تمام بیماروں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ تمام مریضوں اور بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے۔ جو جمعیت کے ذمہ داران ہیں، جو جمعیت کے اراکین ہیں، چاہے وہ یہاں کے ہوں یا جمعیت کے پورے کشمیر کے اندر یا پوری ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو لوگ بھی جمعیت کا کام کر رہے ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دے، اللہ ان کی حیات کو قبول فرما دے، اللہ ان کی عمر کو دراز فرما دے، اللہ ہر پریشانی کو دور فرما دے، اللہ ہر بیماری کو ختم فرما دے، اللہ رب العالمین ظالم حکمرانوں کے تسلط سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ الہ العالمین ملک میں، پوری دنیا میں عدل و ایمان، عدل و انصاف اور امن و ایمان اور سلامتی کو قائم فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے دین کی اصلاح فرما دے، ہماری دنیا کی اصلاح فرما دے، ہماری آخرت کی اصلاح فرما دے، ہماری عمر کو میں اضافہ فرما دے، ہر نیک کام کے لیے، ہر خیر کام کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم آپ لوگوں کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا وقت دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی محنت کو قبول فرمائے۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔